میں ایک انتہائی پسماندہ اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پیدا ہوتے ہی غربت اور جہالت کے عذابوں سے واسطہ پڑا، ہوش سنبھالا تو ارد گرد کے بچوں کو اسکول جاتے دیکھا۔ دل میں ارمان جاگے کہ میں بھی اجلا یونیفارم پہن کر ان کے ساتھ جاؤں۔ ہمارے گاؤں کا واحد اسکول 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میں نے گھر والوں سے ضد کی کہ مجھے بھی اسکول جانا ہے۔ والد صاحب نے جواب دیا، غریبوں کے بچے کیسے اسکول جاتے ہیں؟ میں تو پھر بے روزگار ہوں۔ ماں نے سمجھایا کہ سرکاری اسکول کی فیس برائے نام ہوتی ہے، جانے دیں۔ یوں میں بھی بستہ گلے میں لٹکائے پڑھنے کے لیے جانے لگی۔ میرے چچا محمد علی شہر میں رہا کرتے تھے۔ وہ چمڑے کے بیپاری تھے، کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ چچی عابدہ نیک طبیعت تھیں اور ہم سے پیار کرتی تھیں۔ جب میں پیدا ہوئی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچی میری بہو بنے گی۔ یوں میری منگنی ان کے بیٹے عامر کے ساتھ بچپن میں کر دی گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، پرائمری تعلیم میں نے گاؤں کے اسکول سے حاصل کر لی۔ آگے پڑھنا چاہتی تھی، ابو سے التجا کی کہ آگے پڑھنے دیں، مگر انہوں نے میری نہ سنی اور اسکول سے اٹھا لیا۔ انہی دنوں چچا چچی شہر سے آ گئے۔ باتوں باتوں میں میرے اسکول کا پوچھا تو امی نے بتا دیا کہ 5ویں تک پڑھا کر اٹھا لیا ہے۔ وہ بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ آج کل پرائمری کی تعلیم کیا تعلیم ہے، اسے آگے پڑھنے دیں۔ امی بولی، بھابھی ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم کیسے اسے تعلیم دلوائیں؟ ہم اس کی تعلیم کا خرچہ دیں گے، آپ اسے آگے پڑھائیے۔ چچی نے میرے والدین سے اصرار کیا۔ گاؤں کا مڈل اسکول 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میرا بھائی سائیکل پر مجھے مڈل اسکول لاتا اور لے جاتا۔ یوں میں نے چچی کی بدولت 8ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر لی۔ ہائی اسکول نہ ہونے کے باعث میٹرک کی تیاری بطور پرائیویٹ طالبہ کی اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ والدین اور چچا چچی بہت خوش ہوئے۔ چچی بطور خاص شہر سے بھی آئیں کہ میں آسیہ کو 3 ماہ کے لیے ساتھ لے جاتی ہوں اور شہر میں سلائی کڑھائی کے اسکول میں داخل کراتی ہوں تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ہنر بھی سیکھ لے۔ ان کی بیٹی آسمہ میری ہم عمر تھی۔ جب میں شہر ان کے گھر آئی تو میری دوست بن گئی۔ گاؤں کی پروردہ تھی، میرے طور طریقے بھی سادہ تھے۔ آسمہ نے مجھ کو شہری انداز میں بات کرنا سکھایا۔ یوں 2-3 ہفتوں میں میرے اندر خاص تبدیلی آ گئی۔ اب میں اچھے کپڑے پہنتی اور انگلش بولنے کی کوشش کرتی۔ میں عامر کو دیکھنے کی آرزو میں ادھر آئی تھی، لیکن اس کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ماموں کے پاس لاہور میں رہا کرتا تھا، وہاں وہ انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ملتان تو کبھی کبھار چھٹیوں میں آ جاتا۔ چچی نے مجھے ووکیشنل اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی، یہاں میری ملاقات غلط قسم کی لڑکیوں سے ہو گئی۔ مجھے صحیح اور غلط کی پہچان ہی کب تھی؟ گاؤں میں تو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کا نام ہیرا تھا۔ ہیرا میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھتی تھی۔ وہ عجیب سی لڑکی تھی، ہر وقت میرے حسن کی تعریف کرتی، خوش ہوتی کہ میری شکل و صورت بہت کمال تھی۔ ایک روز بولی، تم اتنی خوبصورت ہو کہ باہر نکلو تو ہزاروں لڑکے تم پر فدا ہو جائیں۔ میں اس کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیا کرتی۔ ایک روز ہیرا نہیں آئی تو اس کی سیٹ پر نازیہ نامی لڑکی بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، میں ہیرا کے محلے میں رہتی ہوں اور تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ تم بہت سیدھی سادی ہو، ہیرا اچھی لڑکی نہیں ہے۔ اس کی دوستی کئی لڑکوں سے ہے، وہ ایک ایسی خراب لڑکی ہے، اس کے گھر والے بھی صحیح قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ آزاد ہے، جبکہ تم ایک نیک اور شریف لڑکی ہو، لہذا اس کے ساتھ دوستی چھوڑ دو ورنہ انجام برا ہوگا، وہ کسی دن تم کو چکر دے جائے گی۔ اس کی باتوں سے میرا دماغ چکرانے لگا۔ گھر آ کر اپنی کزن کو بتایا۔ سائمہ نے بھی مجھے ہیرا سے دور رہنے کی تاکید کی۔ اگلے روز ہیرا آئی، اپنائی سے بولی، کیسی ہو؟ کل میں نہیں آ سکی تھی، تم نے مجھے مس تو کیا ہوگا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن آج میں خاموش تھی۔ تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگی، آسیہ، اس رویے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں پھر بھی چپ رہی۔ تبھی اس کا اصرار بڑھتا گیا تو نازیہ نے جو کہا تھا اس کے گوشے گزارش کر دیا۔ ہیرا آگ بگولا ہو کر نازیہ کے پاس گئی اور اس کو بے نقط سنائی، خوب بےعزتی کی کہ تم کون ہوتی ہو میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے والی۔ وہ بیچاری رونے لگی اور مجھے شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن میں غلطی کر چکی تھی، اب تدارک کیوں کر ممکن تھا۔ ہیرا سے دوستی ختم نہ کر سکی۔ جماعت کی دوسری لڑکیاں مجھ سے گھلتی ملتی نہ تھیں، وہ شہری تھیں اور میں دیہاتی تھی۔ لے دے کے ہیرا ہی ایسی تھی جو میری ناز برداری کرتی اور پیار سے بات کرتی، میری اس کے ساتھ دوستی ختم نہ ہو سکی۔ ایک روز چھٹی کے وقت ہم دونوں اکٹھی باہر نکلیں۔ اس کو ایک لڑکا لینے آیا ہوا تھا۔ وہ بہت وجیح اور حسین تھا، لمبا قد، گورا رنگ، غرض کیا اس کی خوبصورتی کی تعریف کروں، مجھے بھی اچھا لگا۔ ہیرا نے تعارف کرایا، یہ میرا کزن سلطان ہے، مجھے لینے آیا ہے۔ اس نے سلام کیا اور میں نے جواب دیا۔ پھر میرا رکشہ آ گیا تو میں اس میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔
گھر جا کر کچھ کھایا پیا نہیں۔ آنکھوں میں سلطان کا چہرہ گھوم رہا تھا کہ ہیرا سے دوستی اب مجھے مہنگی پڑنے والی تھی۔ چند دن گزرے تھے کہ ہیرا نے کہا، آسیہ تم میرے گھر چلو، میری سالگرہ ہے، تم تھوڑی دیر بیٹھ کر آ جانا، میں تم کو گھر ڈراپ کر دوں گی۔ اس نے کچھ اس طرح خلوص سے منت کی کہ میں نے اس کی التجا مان لی۔ ہم چھٹی سے 2 گھنٹے قبل اسکول سے نکلیں۔ باہر سلطان گاڑی لیے منتظر تھا۔ ہیرا مجھے اپنے ساتھ لے چلی۔ میں یہی سمجھی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہی ہے، لیکن جب ہم ایک گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں سناٹا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ بولی، امی اور بہنیں سالگرہ کا کیک لینے گئی ہوئی ہیں، تم بیٹھو، وہ ابھی آتی ہیں۔ پھر کچن میں چائے بنانے کے بہانے وہ چلی گئی اور سلطان اس کمرے میں آ گیا جہاں وہ مجھے بٹھا کر گئی تھی۔ سلطان دراصل اس کا کزن نہیں بلکہ بوائے فرینڈ تھا، اور یہ دونوں دھوکے سے مجھے غلط مقصد کے لیے لائے تھے۔ اب میں اپنی حماقت پر پچھتانے لگی، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ مجھ کو ہیرا سے دوستی کی قیمت اپنی عزت دے کر چکانی پڑے گی۔ یہ جانتی تو کبھی سے لڑکی سے دوستی نہ کرتی۔ سلطان مجھے شام سے پہلے گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اور میں گھر آ کر اپنا کمرہ بند کر کے دیر تک روتی رہی۔ جی چاہتا تھا ہیرا اور سلطان کو جان سے مار دوں، لیکن یہ بھی میں نہ کر سکتی تھی۔ کچھ بھی بس میں نہیں رہا تھا سوائے اپنی تار تار عزت پر رونے اور چپکے چپکے آنسو بہانے کے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ کسی سے ذکر نہ کر سکی، کیونکہ اپنی ہی عزت مٹی میں مل جاتی۔ اب نازیہ کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ واقعی وہ اچھی لڑکی تھی، اس نے مجھے بچانا چاہا اور میں نے اس کے ساتھ برائی کی۔ اس آنے کے بعد ہفتہ بھر میں اسکول نہ گئی۔ چچی اور آسمہ پوچھتی تھیں، کیوں اسکول نہیں جاتی ہو؟ میں پیٹ کے درد کا بہانہ بنا دیتی تھی۔ پھر میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ چچی سے کہہ دیا کہ ٹیچر یوں ہی وقت ضائع کرتی ہیں، کچھ پڑھاتی نہیں ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ انہی دنوں لاہور سے عامر آ گیا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، میرے ساتھ عزت سے بات کرتا اور میرا بہت خیال رکھتا۔ دل میں پچھتاتی تھی کہ اپنے منگیتر کو دھوکہ دوں گی۔ کاش میری دوستی ہیرا سے نہ رہتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ عامر نے تعلیم مکمل کر لی تھی۔ چچی نے ابو امی کو شہر بلوا لیا اور شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ اب کیا ہوگا اگر عامر کو شک ہو گیا کہ میں پاک دامن نہیں ہوں، وہ مجھ سے بدل ہو جائے گا اور میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ والدین مجھے گاؤں لے آئے۔ شادی کی تیاریاں تھیں اور میں لمحہ لمحہ مرتی جا رہی تھی۔ ہر دن ایک آزمائش تھا۔ بارے وہ گھڑی آ پہنچی جب میری رخصتی ہوئی تھی۔ رو رو کر ہلکان تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی کہ میں دھوکے میں لٹ گئی تھی۔ میں نے تو برائی کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ اے اللہ، مجھے آئندہ کی آزمائش سے بچا، میری مدد کر۔ میں نے ایک بری لڑکی سے دوستی کر کے بڑی سزا پالی ہے، اب مجھے اور سزا مت دینا۔ شادی کی رات عامر نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور اس سے زیادہ سادہ مزاج اور فرشتہ سیرت ہو۔ امی اور بہنوں نے تمہاری اتنی تعریفیں کی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ تم کو ہاتھ لگا کر میلا نہ کروں، لیکن تم میری شریک حیات ہو، زندگی بھر کے لیے دکھ اور سکھ کی ساتھی ہو۔ تم میرے بچپن کی منگیتر ہی نہیں، میری کزن بھی ہو اور اب میری بیوی بن کر میری عزت ہو گئی ہو۔ میں تم سے عمر بھر محبت کروں گا اور تم عمر بھر میرے لیے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی رہنا، بس اتنا وعدہ چاہتا ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وعدہ کیا، دل سے دعا کی، خدا مجھے اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ وہ دن خیریت سے گزر گیا اور میں ایک نارمل لڑکی بن گئی۔ میری نئی زندگی بغیر کسی فساد اور شکوک کے شروع ہوگی۔ پھر دن ہنسی خوشی گزرنے لگے۔ آج میری شادی کو 10 برس گزر چکے ہیں۔ شریف النفس شوہر نے کبھی مجھ سے کوئی الٹا سیدھا سوال نہیں کیا، ورنہ شاید جھولتے بولتے ہوئے میرا دم نکل جاتا۔ میں اپنے گھر میں عامر کے ساتھ خوش ہوں، لیکن وہ واقعہ میری یادداشت میں ایک زہریلے ناک کی طرح موجود ہے۔ میری زندگی کے تجربے سے یہی سبق ملتا ہے کہ لڑکیوں کو سوچ سمجھ کر سہیلیاں بنانی چاہیے۔ ہر لڑکی دوست بنانے کے قابل نہیں ہوتی۔ بغیر اجازت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے اور کسی سہیلی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نے مجھے ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیا، لیکن کبھی کبھی دوسرے کے کیے کی سزا بھی بے گناہ کو بھگتنی پڑتی ہے اور وہ سارے معاشرے کی نگاہ میں گناہ گار بن جاتا ہے۔